بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں اور خبروں کا تعلق ہے جی پاکستان کی قومی سیاست سے۔ اب ایک اور چیز کا انکشاف ہوا ہے اور وہ ہے کہ خدا نخواستہ وزیر اعظم عمران خان کو قتل کرنے کی سازش بھی تیار کی گئی۔ اور یہ سازش کہاں تیار ہوئی، کیسے تیار ہوئی اور اس سازش کا پتہ کیسے چلا، اور وزیر اعظم عمران خان کو سیکورٹی بڑھانے کے لیے کیا کیا ہدایات دی گئیں اور کیا ان پہ وزیر اعظم عمران خان نے عمل کیا یا پھر اس کے جواب میں کیا کہا، یہ سب سے امپورٹنٹ خبر اس ویڈیو میں آپ کو دوں گا۔ لیکن پہلے ذرا صورتحال کا جائزہ لے لیں کہ اس وقت قومی سیاست کے منظرنامہ ہے کیا۔ پنجاب اور مرکز، پنجاب میں صورتحال یہ ہے کہ ابھی تک عثمان بزدار صاحب کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا، اور صرف ایک اطلاع آئی، اس میں ایک پیش رفت ہوئی کہ وہ گورنر پنجاب تک پہنچ گیا ہے، اور ابھی وہ بھی خبر چل رہی ہے ذرائع سے۔ یہ استعفیٰ انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کے حوالے کیا تھا اور انہوں نے امانت کے طور پہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے، لیکن جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تیزی سے، اس میں کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ارلی الیکشن کی طرف بڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ تحریک عدم اعتماد کے معاملے کو کسی اچھے طریقے سے سلجھانے کی اور حکومت اور اپوزیشن کے کوئی ایگریمنٹ ہو جائے، تحریک عدم اعتماد واپس ہو جائے، تو پھر سارے کا سارا سیٹ اپ چاروں صوبوں میں اور مرکز میں ایک عبوری سیٹ اپ لایا جائے اور وہ آ کے انتخابات کروائے، کیونکہ اس طرف جا رہی ہے۔ اس لیے عثمان بزدار صاحب کا استعفیٰ ابھی تک منظور نہیں کیا گیا، اور عثمان بزدار صاحب اس وقت تک وزیر اعلیٰ ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، وہاں پہ چودھری پرویز الہی صاحب ملاقاتیں کر رہے ہیں مسلسل علیم خان اینڈ ترین گروپ سے، اور فردن مل رہے ہیں، ایک گروپ کی صورت میں نہیں مل رہے ہیں، اور اس میں موسٹلی ان کو کامیابی ہو رہی ہے۔ لیکن ان کو بڑا دھچکا اس وقت لگا وزیر اعلیٰ کے امیدوار چودھری پرویز الہی صاحب کو، جو کہ اس وقت اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، بڑا دھچکا اس وقت لگا جب اسلام آباد میں متحدہ قومی موومنٹ نے اعلان کر دیا کہ وہ اپوزیشن کی ساتھ جائے گی، اور ان کے 2 وزراء امین الحق اور فروغ نسیم صاحب نے کابینہ سے استعفے دے دیے۔ یہ جب 2 باتیں ہوئیں تو وہ اس کے بعد پنجاب کا بھی اس پہ اثر ہوا، اور علیم خان اینڈ ترین گروپ تھوڑا سا ہچکچا گیا، اور ان کو حالانکہ وزارتیں بھی آفر کی گئیں علیم خان اینڈ ترین گروپ کو، لیکن اب اطلاعات یہ ہیں کہ اب ترین گروپ اور علیم گروپ تھوڑا سا کنفیوز ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ کہ ترین گروپ کی میجورٹی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اب اگر یہ ساری صورتحال ہی تبدیل ہو رہی ہے تو پھر چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف جانے کے بجائے پھر اپوزیشن کا ساتھ دیا جائے اور نون لیگ کے ساتھ کوئی گٹ مٹ کی جائے، تو اس میں اب ان کا رجحان بھی علیم اینڈ ترین گروپ کا بھی مسلم لیگ نواز کی طرف ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسرا، خفیہ خط نے بھی کافی مسائل پیدا کیے ہیں۔ خفیہ مراسلہ، سیکرٹ ڈاکومنٹ جو کہ منظر عام پہ نہیں لایا جا رہا، اس کے کچھ پیسز آ رہے ہیں میدان میں، کچھ آ گئے ہیں، کچھ ابھی نہیں آئے، تو ایک وہ بھی مسئلہ بنا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے بھی ذرا غیر یقینی کی صورتحال میں اضافہ ہوا ہے۔ اب جبکہ چین سے، بیجنگ سے اچھی خبریں آئی ہیں۔ شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ، ان کی چینی حکام کے ساتھ بہت ہی اچھی ملاقات رہی، اور چینی قیادت نے قرضوں کی تجدید پر بھی آمادگی کا اظہار کر دیا ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سے وہاں پہ ملاقات ہوئی شاہ محمود قریشی صاحب کی، ایران کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی۔ تو ان ملاقاتوں کے نتیجے میں اس ملاقاتوں کے اثرات جو ہیں وہ پاکستان اسلام آباد میں بھی پہنچ گئے ہیں، اور چینی حکام نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی اگر حکومت تحریک عدم اعتماد کے پیچھے، جیسا کہ سنا جا رہا ہے، اگر چائنیز یہ کہتے ہیں کہ اگر اس میں امریکی انوالومنٹ ہے اور پھر اس کو روکنا چاہیے، اور چائنا کے اپنے کنسرنز وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن امریکہ اور مغربی ملکوں کی مداخلت بہرحال ہر صورت میں بند ہونی چاہیے۔ ایم کیو ایم اپنی بات کر چکی ہے، اور ایم کیو ایم بھی بالآخر حکومت کی اپوزیشن کی ہو گئی، اور اس کے منفی اثرات بھی مرتب ہونا شروع ہو گئے۔ کراچی ایئرپورٹ پہ ایک کیا کہنا چاہیے ناخوشگوار واقعہ ہوا،
MQM کے رہنما کے ساتھ، اور وہی لوٹا کریسی اور اس طرح کے نعرے لگے گئے، جس کے جواب میں فیصل سبزواری صاحب نے کہا ہے کہ جناب اگر MQM کے لوگوں کو اس طریقے سے کیا جائے گا تنگ، تو پھر MQM کے کارکن جو ہیں وہ کریں گے PTI کے لوگوں کے ساتھ ایسا، PTI کے رہنماؤں کے ساتھ۔ بہرحال یہ چیز ابھی چل رہی ہے اور صورتحال یہاں تک پھنسی ہوئی۔ اب آتے ہیں جی چودھری پرویز الہی صاحب نے جی ایک بات کی ہے، اور انہوں نے بہت واضح طور پہ کہا ہے کہ دراصل مسلم لیگ نواز ان کو وزیر اعلیٰ نہیں بنانا چاہتی تھی، اور اس کی ریزن انہوں نے بڑا کلیئرلی بتایا ہے کہ نواز شریف صاحب اور مریم بی بی کسی بھی صورت میں تیار نہیں تھے، مریم کیمپ تیار نہیں تھا ان کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے، اور وہ تانے تشنی بھی چل رہے تھے، تان و تشنی ہو رہی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ لہذا ساری صورتحال میں فائدہ سوچا یہی گیا کہ اگر شریف فیملی کے اندر ہی اس پہ اطمینان نہیں ہے میرے نام پہ، تو پھر ہم کیوں مسلم لیگ نواز کے یا اپوزیشن کے کینڈیڈیٹ بنے۔ لہذا وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف انہوں نے رخ کیا، اور انہوں نے کہا کہ میرا فیصلہ بڑا سوچ سمجھ کے کیا تھا، اور مجھے نہیں ادھر سے سگنل نہیں تھا، تو لہٰذا ہم نے رسک نہیں لیا۔ پھر یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز بار بار کہہ رہی تھی کبھی 2 مہینے کا CM، کبھی 3 مہینے کا، کبھی 4 مہینے کا، تو یہ بھی ایشو چل رہا تھا۔ تو جب اتنی غیر یقینی تھی تو ادھر جا کے کرنا کیا تھا، تو بہرحال اپنے فیصلے پر مطمئن ہے۔ اب آتے ہیں اصل خبر کی طرف جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی، وہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جی اقتدار، یہ خبر سرگرم بلکہ وزیر اعظم عمران خان یہ قائل کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ ان کو بیرونی سازشوں کی وجہ سے بیرونی پلیئرز، عالمی اسٹیبلشمنٹ ان کو ہٹا رہی ہے، اور ان کے اقتدار کو ختم کرنے کا ٹاسک انہوں نے بذریعہ نواز شریف یہاں کے پولیٹیکل پلیئرز کو دیا ہے، اور عمران خان صاحب کسی بھی صورت میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہ یہ جو کچھ پیسہ ویسا چل رہا ہے یہ اتنا سمپل کھیل ہے۔ لہٰذا اس پس منظر میں ہی فیصل واڈا نے انکشاف کیا ہے، اور ان کا انکشاف جو ہے وہ بڑا ہی سنسنی خیز ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کی جان کو خطرہ ہے اور قتل کی سازش کی جا رہی ہے، اور یہ معاملہ صرف اس خفیہ مراسلے تک ہی نہیں رکا ہوا، بلکہ خفیہ مراسلے سے جڑی ہوئی کچھ اور حقیقتیں بھی ہیں جس کا حکومت کو ادراک ہے۔ اور اس میں انہوں نے کہا کہ نہ صرف یہ کہ قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، بلکہ وزیر اعظم کو قتل کرنے کی دھمکی بھی دی گئی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا، اور انہیں کئی بار یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو کہ جلسے میں وہ بلٹ پروف شیشے والا جو کیبن ہے وہ استعمال کریں، جیسے یہ باقی دیگر رہنما کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی خدا نخواستہ آپ کو ٹارگٹ کر سکتا ہے۔ ان تمام خطرات کے بارے میں بقول فیصل واڈا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بتایا گیا، آگاہ کیا گیا کہ یہ خطرات ہیں، یہ منصوبے بنائے جا رہے ہیں، سازش تیار کی جائے، لہٰذا آپ جب بھی جلسے میں جائیں پبلک میں تو آپ بلٹ پروف آگے جو شیشہ ہے وہ ضرور لگوائیں اپنے سٹیج پہ، لیکن وہ اس پہ عمل نہیں کر رہے۔ اور وزیر اعظم صاحب نے کیا جواب کیا ہوتا ہے عمران خان کا؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کا جواب ہوتا ہے جب میری موت لکھی ہوئی ہے چلا جاؤں گا۔ تو جب ان سے یہ باتیں فیصل واڈا صاحب نے ان باتوں کا انکشاف کیا ہے، اور یہ کافی سنگین صورتحال ہے، اور پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے جی اس طرح کے حادثات سے، اس طرح کے سانحات سے، کہ جہاں پہ سیاسی قتل، پولیٹیکل اسیسینیشن جسے کہتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوئی ہے، اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوئی، کئی بار ہو چکی ہے۔ لہٰذا ہم بھی یہی کہیں گے کہ اگر اس طرح کے خطرناک پیغامات ہیں، دھمکیاں ہیں، سازش ہے، تو احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ بات تو درست ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پاکستان کو ڈیسٹیبل کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے، کیا گیا ہے، اور اب بھی وہ عناصر مصروف عمل ہیں، اور اسی لیے جو جلسے جلوس تھے ان سے منع کیا گیا تھا، اور اسلام آباد کی طرف نہ آنے کا مشورہ دیا گیا تھا، وہ بھی خوش اسلوبی سے جلد از جلد ختم کر دیے گئے۔ پھر اس کی ایک اور وجہ سمجھ آتی ہے، اور اس کے ثبوت ہیں بلکہ جواز موجود ہے، کہ جو آپریشنز کیے جا رہے ہیں، پشاور میں ایک
واقعہ ہوا دہشت گردی کا، اور ایک ملٹری کمپاؤنڈ میں گھسنے کی کوشش کی دہشت گردوں نے، اور وہاں پہ اچھی خاصی لڑائی ہوئی ہے جس میں 6 ہمارے پاک فوج کے جوان اور افسر اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، جبکہ دوسری جانب جو دہشت گرد ہیں وہ مارے گئے ہیں اور باقی مفرور بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں پاک افغان بارڈر پہ، ایسا ہو رہا ہے، پشاور میں ہو چکا ہے مسجد میں۔ تو یہ سارے واقعات اس بات کا آگاہ کر رہے ہیں خطرات سے۔ تو بہت ہی خوفناک کھیل کھیلا جا رہا ہے، تو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس پہ کرم کرے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاپولر لیڈر کو، پاپولر جماعت کو آسانی سے ختم نہیں کیا جا سکتا، اور ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا، اور مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، یوں سمجھیں آپ۔ تو پھر جب آپ میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے، سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے، تو پھر اس طرح کے جو ہے خطرناک اقدامات دشمن جو ہیں وہ کرتے ہیں، اور پھر سازشی تانے بانے تیار کر کے کیا جاتا ہے جی، ان کو دنیا سین سے ہٹایا جاتا ہے۔ تو اس ساری صورتحال سے، اس بدمزگی سے بچنا چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس زیر سماعت ہے، اور اس کا فیصلہ بھی چند دنوں میں آنے کی توقع ہے۔ یہ ساری معاملات اب جڑے جا رہے ہیں، چیزیں ایک سائیڈ پہ ہوتی جا رہی ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں اس بات کا امکان موجود ہے کہ ساری صورتحال جو ہے اچانک ڈیفیوز ہو جائے، اور کوئی اچھا جو ہے ایگریمنٹ ہو جائے پولیٹیکل پلیئرز کے درمیان، اپوزیشن اور حکومت کے درمیان، اور تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں شاید وزیر اعظم عمران خان کو نہ جانا پڑے اور تحریک عدم اعتماد واپس ہو جائے۔ تو یہ تھیں اب تک کی اطلاعات، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔